مسیح یسوع کے قادر اور بابرکت نام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج روزوں کے ایام کا 10واں دن ہے۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم مقدس پالوس رسول کے خط کو پڑھیں گے جو اس نے کلسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا، اس کا 2 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت لکھا ہے۔ بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط ہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جب ہم زندگی گزارتے ہیں یا اپنی زندگی کو اس زمین پر بسر کرتے ہیں تو بہت دفعہ ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جن میں مضبوطی نہیں ہوتی، جو شاید تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ اپنی زندگی پر غور و فکر کریں، اور جو کلام کا حصہ ہم نے تلاوت کیا یہاں پر لکھا ہے کہ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ بہت دفعہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہم خدا کو اپنا خداوند، اپنا آقا، اپنا مالک قبول کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہم قبول کرتے ہیں ہم اس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چلتے نہیں ہیں، اور ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پیغمبر جو ہے وہ خدا کے قبول کرنے کے بعد اور خدا پر ایمان لانے کے بعد اور وہ نبوت کے بعد اور خدمت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گر گئے۔ تو اس کے پیچھے جب ہم وجہ تلاش کرتے ہیں تو وجہ یہ نکلتی ہے کہ انہوں نے اپنے خدا کے ساتھ وہ پراپر طور پر اور ایمان کے ساتھ چلے نہیں ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جس طرح تم نے قبول کیا اب اسی طرح اس میں چلو، اور پھر آگے لکھا ہے اور اس میں جڑ پکڑتے جاؤ۔ جڑ پکڑنا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی درخت ہے، آپ کے ارد گرد، آپ کے پاس کوئی علاقے میں کوئی درخت ہے، اگر اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں مضبوط ہیں، اگر اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں مضبوطی کے ساتھ اسے تھامے ہوئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درخت جو ہے اگر چھوٹا بھی ہے تو وہ قائم جو ہے رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ درخت بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کے پتوں کے نیچے بہت سارے پرندے اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس پر غور کریں گے تو شاید ہوا کا ایک جھونکا بھی آئے گا اور وہ درخت اپنی جڑوں پر قائم رہ نہیں سکے گا۔ اور کئی بار ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اپنی جڑوں کو مضبوط نہیں کرتے، اور خاص طور پر جب ہم مسیح یسوع میں ہوتے ہیں اور مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس میں مضبوط نہیں کرتے، تو شاید جب آزمائشوں کے جھونکے ہمارے اوپر آتے ہیں، جب آزمائشوں کی تند ہوائیں ہماری زندگیوں میں چلتی ہیں تو ہم ان جھونکوں سے گر جاتے ہیں۔ لیکن جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، جس کی روٹس جو ہیں وہ زمین کے اندر پیوست ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درخت مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہیں، اور جب تند ہوائیں چلتی ہیں، جب مخالف ہوائیں چلتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درخت جو ہے مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور نہ صرف وہ قائم رہتا ہے بلکہ وہ پرندے جنہوں نے اس کے اندر پناہ لے رکھی ہے وہ بھی قائم جو ہے رہتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت